سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمن تيسر من الهدي ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من ثياب أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم وصدق الله العلي المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ اس ہفتے کا دوسرا پروگرام ہے. ٹیوزڈے کا دن ہے اور جیسا کہ ہم نے کل وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن ہم جو ہے وہ آپ سے گفتگو کریں گے حج کے سلسلے میں کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو حج ہوگا. ظاہر ہے کہ 8 تاریخ سے جو ہے جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یعنی مکے سے لوگ جو ہیں وہ احرام باندھ کر کے حج کے لیے مراسم حج ادا کرنے کے لیے. حج سے پہلے جو ہے وہ عمرہ ہے. تو یہاں پر عمرے اور حج کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. ایک عمرہ تمتع ہے، عمرہ قران ہے اور عمرہ افراد ہے. اور یہ اس لحاظ سے کہ مکے کے رہنے والے اور مکے سے کتنی مسافت پر یا دور و دراز سے آنے والے، وہ اس مباحث میں مجھے نہیں جانا. بہرحال قرآن مجید کے اندر جو عبادات کے لحاظ سے اول نماز ہے، دوسرے روزہ ہے، تیسرے حج ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے. آپ اپنے تمام فرائض کو پورا کر لیں اور اس کے بعد میں کیونکہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، صحت بھی چاہیے، سارے مراسم ہوں. اور نماز اور روزہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کسی انسان کی زندگی میں اس کی نیابت میں ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو زندگی میں نیابتاً کیا جا سکتا ہے. وہ شکایت ہیں جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. چونکہ کل جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت بدھ کے روز ہے، یعنی 5 ذی الحجہ ہوگی. تو اس لحاظ سے ہماری گفتگو ہوگی. اور جمعرات کے پروگرام میں جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت اور جناب مسلم سے متعلق اور سفر امام حسین علیہ السلام سے متعلق گفتگو ہوگی. کیونکہ جو شہادت کی تاریخ ہے جناب مسلم کی وہ ویکینڈ پہ آ رہے اور ویکینڈ پہ ہمارا پروگرام نہیں ہوگا. تو اس لیے جمعرات کا دن ہم نے مخصوص رکھا ہے کہ سفر امام حسین اور جناب مسلم کی شہادت سے متعلق، اور 5 تاریخ جو ہے بدھ کا دن جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت. لہذا آج جو ٹیوزڈے کا پروگرام ہے وہ حج سے متعلق ہے. حج جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد میں پھر میقاتیں ہیں جہاں سے اس لیے کہ 4 سمتیں ہیں. مکے کو 4 سمتوں میں بانٹا گیا ہے یا 5 میں، کہ جو مدینے سے آنے والے ہیں
سیریا کی طرف سے آنے والے ہیں، عراق کی طرف سے آنے والے ہیں، دوسری طرف سے آنے والے یمن وغیرہ کی طرف سے آنے والے ہیں، تو ان سب کے لیے میقاتیں الگ الگ معین کی گئی ہیں۔ اب چونکہ اس زمانے میں یا پیدل سفر تھا یا اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے سے سفر تھا، یا بعد میں پھر جو ہے وہ دریائی سفر شروع ہوا، اس کے بعد میں ہوائی جہاز کا سفر ہوا۔ اب جو ہے عام طور کے اوپر جو ہے جو اطراف کے ان کے سعودی عرب کے 5-6 ممالک جو ہیں وہاں سے بائی روڈ بھی لوگ آتے ہیں اور یا شپ سے آتے ہیں، ورنہ تو زیادہ تر جو ہے وہ ہوائی جہاز سے، خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، یورپ، امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا، جاپان وغیرہ، ان تمام دنیا سے جو ہے وہ حجاج آتے ہیں۔ ہمیں جاننے کی ضرورت یہ ہے، بہرحال عبادت ہے، اس کے احکامات ہیں، اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، کتنی چیزیں جو ہیں وہ عائد ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ فلسفہ حج ایک ایسی چیز ہے جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ مختلف ممالک کا معاشرہ ہے، کلچر ہے، تہذیب ہے، لباس کی تہذیب ہے، کھانے پینے کی تہذیب، یہ تمام چیزیں، یعنی ہر ایک کے لباس کا انداز جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، مگر جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو صرف 2 لباس میں، اور وہ بھی وائٹ کلر کا۔ عورتوں کو سلا ہوا لباس پہننے کی اجازت ہے، مردوں کو سلا ہوا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ جس صورت سے کفن ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ 2 چادریں، ایک کو جو ہے وہ لنگی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ایک کو اوپر سے ڈال لیتے ہیں، اور رنگ بھی سفید ہے۔ جتنے بھی آئیں گے، آدمی گورا ہو، کالا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی ملک کا ہو، کہیں کا ہو، کوئی لباس پہنتا ہو، وہاں آ کے سب کا سب لباس اتر جاتا ہے۔ اور حج کے بعد آپ کسی ڈیزائن کا جو ہے وہ بال رکھیں، مگر حج کے اندر جو ہے وہ ٹکلا بننا، یعنی اس سرے کے ساتھ میں جو ہے آپ کے بال کم سے پہلے حج میں تو بہرحال ہمارے یہاں جو ہے واجب قرار دیا، لیکن تو بالکل سر کے بال آپ کے کٹ جائیں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ سفید ہی لباس پہننا جو ہے وہ بھی میقات سے پہن کے آنا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ جب آپ حج کریں گے، جنہوں نے نہیں کیا ہے اس وقت ان کو پتہ ہوگا کہ جب اس مقدس سرزمین پہ آپ قدم رکھتے ہیں تو اس وقت آپ کو آپ کی دلی کیفیت علیحدہ ہوتی ہے جو قلم میں نہیں لائی جا سکتی۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنا لباس پہن لیں، آپ مہمان بن کے جا رہے ہیں، کس کے؟ اللہ کے، اللہ کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، نہ اس میں دولت کے سہارے آپ حج کر سکتے ہیں، نہ طاقت کے سہارے، نہ قوت کے، کچھ نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی منظوری نہ ہو جائے، اللہ آپ کو اذن نہ دے دے، ارادہ آپ کریں گے، قصد آپ کریں گے، دعا آپ مانگیں گے، اللہ قبول کرے گا اور وہ اذن دے گا، تب آپ کو مکے میں جانا نصیب ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اب پروردگار عالم، یہ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 196۔ 10 سے زیادہ مقامات کے اوپر جو ہے وہ حج کا تذکرہ آیا، حج کے پورا مکمل ایک سورہ جو ہے سورہ حج ہے قرآن مجید کے اندر، اس تفصیل ہے اور مختلف موضوعات ہیں۔ یہاں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نماز کے بعد، روزے کے بعد، اور تیسری عبادت جو ہے زندگی میں جو ایک بار ہے، یعنی نماز ہر روز 5 وقت، بالغ ہونے سے لے کر کے آپ کی سانس سے زندگی، آپ کی تمام ہونے، آپ کی زندگی کی آخری سانس تک ہر روز 5 وقت کی نماز واجب ہے۔ روزانہ 51 رکعت مستحب اور واجب، یہ تمام ملا کر کے 51 رکعت ہے، ورنہ 17 رکعت تو آپ کو پڑھنی ہے، بیمار ہوں کچھ بھی ہوں انداز بدلتا رہے گا۔ سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں، مگر حج جو ہے وہ زندگی میں صرف 1 مرتبہ رکھا ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، وہ دی ہے تو آپ بے شک ہر سال حج پہ جائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اب فلسفہ حج کیا ہے؟ کیا صرف طواف کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دعوت دی ہے؟ کیا آپ آئیں اور میرے گھر کی زیارت کریں اور طواف کریں اور چلے جائیں؟ وہ تو رسومات ہیں،
کہ خانہ کعبہ میں آپ سب سے پہلے انٹر ہوں گے، سب سے پہلے آپ عمرہ یا عمرہ مفردہ کریں گے، یا آپ جو ہے وہ عمرہ تمتع کریں گے، وہ فقہی مسائل ہیں ان کا الگ. تو سب سے پہلے جب آپ جائیں گے مکے میں تو ایک عجب کیفیت ہوگی، روحانیت آپ پر. سب کا ایک انداز، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون بادشاہ ہے، کون فقیر ہے، کون آزاد ہے، کون غلام ہے، یہ سب چیزیں چھوڑ کے صرف ایک اللہ کے ماننے والا، اللہم لبیک اللہم لبیک، یہ ایک نعرہ ہوگا سب کا. سب یہی پڑھتے ہوئے ہوں گے. کسی ملک سے آئے ہوں، کسی جگہ سے آئے ہوں، کسی عہدے کے اوپر ہوں آپ، ایک ہی انداز ہوگا، ایک ہی طرح کا لباس ہوگا. جیسے مرنے کے بعد ایک ہی طرح کا کفن دیا جاتا ہے، بالکل احرام میں بھی وہی. اور جب آپ ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، یہ تو جب آپ کریں گے حج یا عمرہ تب آپ کو پتہ چلے گا اس مقدس سرزمین پر جانے کے بعد یہ دنیا میں سب سے زیادہ امن و امان کی جگہ ہے. سب سے زیادہ، یعنی وہاں کے اوپر آپ جو ہے کسی درخت کی پتی کو بھی نہیں نکال سکتے، زمین کی گھاس کو نہیں اکھاڑ سکتے، وہ بھی جرم ہے. اور اب یہاں کے اوپر ایک کیفیت میں آپ کو بتا دوں. آج جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ، مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ یو کے، یو ایس اے میں، ہمارے یہاں یا کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں، یہاں دیکھیں گے سب کی مسجدیں الگ ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے، خاندانوں میں بٹے ہوئے، گروہوں میں بٹے ہوئے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے. حتیٰ کہ اگر دوسرے فرقے کے بعد، یعنی بعض علاقے آپ کو یہ بھی ملیں گے کہ اگر دوسرے فرقے کا شخص وہاں پر آ جائے نماز پڑھنے کے لیے تو اجازت نہیں ہے. مختلف چیزیں، مختلف واقعات آپ کو مشاہدے میں ملیں گے. ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہوا نظر آئے گا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی صورت، مسلمان، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی، امت محمدی کی، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں. لیکن ادھر آپ مکے پہنچے، جو شخص اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں آپ کی صورت کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اظہار نفرت کرتا تھا، اگر وہ سعودی عرب کے اندر، مکے کے اندر، یا جدہ ایئرپورٹ کے اوپر، یا مدینے کے اندر اگر وہ آپ کو دیکھے گا تو انداز بدل جائے گا، وہ نفرت ختم ہو جائے گی، محبت میں تبدیل ہو جائے گی. کیوں؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی راز ہے. اب اس کو یہ خیال ہے کہ اگر میں نے کسی مسلمان سے اظہار نفرت کیا تو میرا مال بھی بیکار ہوا، میرا سفر بھی بیکار ہوا، میرا حج بھی بیکار ہوا. اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کا خود کا بگڑ جائے گا. یہ ہر مسلک نے تعلیم دی ہے. لہذا وہاں کے اوپر وہ اظہار مسرت کرے گا، اظہار خوشی کرے گا، اظہار محبت کرے گا، آپ کے ساتھ بیٹھے گا بھی، آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھے گا، آپ کے ساتھ کھانا بھی کھائے گا، آپ کے ساتھ گفتگو بھی کرے گا. یہ معجزہ نہیں ہے کہ جو اپنے ملک میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، آپ کے بارے میں جو ہے وہ غلط تاثرات رکھتا ہے، غلط پبلسٹی کرتا ہے، غلط گفتگو کرتا ہے، یہاں اس کی زبان پر پہرا لگ گیا. کسی نے تبلیغ نہیں کی، کسی نے کہا نہیں ہے. اب اس کا ضمیر آواز دے رہا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، جتنا حق آپ کا ہے اتنا میرا ہے، جتنا غریب کا ہے اتنا امیر کا ہے، فقیر کا، سب کا برابر کا حق ہے. سب کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے، ہر انسان کے لیے گھر بنایا گیا ہے، ہر ایک کو آنے کا حق یہاں کے اوپر ہے. سعودی عرب بھی ویزا اپنے ملک میں آنے کا دے نہیں تھے، مگر حج اور عمرے سے کسی مسلمان کو روک نہیں سکتا. اب اس کے مختلف پہلو ہیں. اس سے عظیم ترین عبادت آپ کو نہیں ہے کہ اللہ نے پوری امت کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع فراہم کیا ہے حج کے ذریعے سے.
تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ دنیا کے اندر مسلمان کس کس ملک میں ہے، اور تمہیں ایسا موقع فراہم کیا گیا ہے اس حج کے اندر کہ تاکہ تمہیں یہ احساس ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ حج کے سلسلے میں انہوں نے انقلاب ایرانی کے بعد میں عملی طور کے اوپر ایرانیوں نے وہاں پر ایک کام انجام دیا۔ وہ اختلافات ایک الگ چیز ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا حج فساد، پھر قرآن نے کی آیتیں، قرآن کا حکم ہے کہ حج جو ہے وہ مثال کے طور پر اسی سورہ کی آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج معین مہینوں میں ہے، اور جو لوگ احرام و مناسک حج شروع کر لینے سے حج اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں، انہیں توجہ رکھنی چاہیے کہ حج میں عورتوں سے جنسی ملاپ، گناہ اور جدال نہیں ہے، اور جو اچھے کام تم انجام دیتے ہو خدا انہیں جانتا ہے۔ زاد راہ و توشہ مہیا کر لو، کیونکہ بہترین زاد راہ و توشہ پرہیزگاری ہے۔ اے صاحبان عقل مجھ سے ڈرو۔ خیال فرمایا آپ نے؟ تب آپ دیکھ کر کے ہر ایک کو نسل کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے، ہم لوگوں نے اپنے کو ذاتوں میں بھی تو بانٹ لیا ہے نا، خاندانوں میں تقسیم کر لیا ہے، مگر دین ایک ہے، اس کا ماننے والا یہ پوری دنیا کی امت جو ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے، آپ سمجھیں کہ وہ سب کے سب ایک ہیں، ایک پرچم کے نیچے ہیں۔ لہذا ایسے موقع فراہم کیے گئے ہیں کہ جب یہاں کے اوپر تم آؤ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ زمانہ خلافت میں بھی اور اس کے بعد بھی مختلف مواقع پر ایسے مواقع رہے ہیں کہ جب پند و نصیحت کا دربار سجایا گیا ہے، لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے، لوگوں کو نصیحتیں کی گئی ہیں، تو اس سے اچھا بہتر کیا ہے؟ قرآن میں بھی حکم ہے، جب مفسرین نے لکھا ہے کہ بہترین موقع ہوتا ہے، ویسے تو ہم حدوں میں تقسیم ہیں، سرحدوں کے اندر ہیں، یہ حد اس ملک کی ہے، یہ حد اس ملک کی ہے، یہ حد اس ملک کی ہے۔ حج کے موقع پر ان حدوں سے نکل کر کے ہم ایک ایسے علاقے کے اندر آ جاتے ہیں جو اللہ کی ملکیت ہے۔ ویسے تو پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، مگر جو دنیا والوں نے اپنے کو حدوں میں تقسیم کر لیا ہے، یہ ہمارے ملک کی ہے، یہ ہمارے ملک کی ہے، یہ ہر ایک کی نیشنلٹی الگ ہے، ہر ایک کا پاسپورٹ الگ ہے، تو اب آپ اس سے نکل کر کے، اپنے ملک سے نکل کے آپ اللہ کے گھر میں جب آتے ہیں تو یہاں پر شریعت کا حکم چلتا ہے، اللہ کا احکامات نافذ ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، رسول اللہ کی سنت یہاں کے اوپر جاری ہوتی ہے۔ اب یہاں کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ہوگا تو ایک دوسرے سے ملنے کا، آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں فلاں جگہ سے ہوں، تو آگے بڑھ کے پوچھیں گے ماشاءاللہ کتنی ہیں مسلمان ہیں وہاں کے اوپر، کتنی مسجدیں ہیں وہاں کے اوپر، کیا حالات ہیں آپ کے؟ یعنی یہی نہیں کہ کوئی شر پھیلایا جائے حج کے بعد آپ واپس جائیں، کچھ نہیں، بلکہ آپ کو ایسے مشورے دیے جائیں جس سے آپ اپنی قوم کے اقتصادیات کو آگے بڑھائیں، اقتصادیات میں ترقی کریں، تجارت میں ترقی کریں، دنیا کے جو حالات ہیں ان میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ان حالات یا بدامنی جیسے حالات ہیں یا دہشت گردی کے حالات پیدا ہیں تو اس میں آپ کتنا تعاون کر سکتے ہیں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، قوم کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے ملک کے حالات کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے آپ کیا کیا چیزیں انجام دے سکتے ہیں، اور اس میں ایک سے ایک مفکر مدبر کو بلایا جا سکتا ہے۔ یہ تو وہاں کی حکومت کر سکتی ہے، بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے۔ پھر خطبہ جمعہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ خطبہ جمعہ ہے، خطبہ عید ہے، اس میں علماء کو جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور ایسے اس نہج کے اوپر خطبہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں سے معلوم ہو کیا گفٹ لیجیے۔ آپ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پہلا گفٹ یہ ہے کہ مکے میں جو خانہ خدا ہے، ادھر آپ نے میقات سے احرام باندھا
تو اب آپ یقین کر لیں، ادھر آپ نے نیت کی احرام باندھنے کی، ادھر اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ ملا، جتنے گناہ آپ کے ذمے تھے وہ سب کے سب ختم آ گئے۔ جس طریقے سے شکم مادر سے نو مولود آتا ہے اس طریقے سے آپ کے گناہ جھڑ گئے۔ اب آپ کا اعمال نامہ جو ہے پلین ہو گیا، بالکل ایک دم جیسے یہ آپ کے احرام کا کپڑا ہے اس طریقے سے آپ کے اعمال نامہ ہے۔ اب آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، اب آپ شریعت کو فالو کریں گے، اپنی فقہ کو فالو کریں گے، اور وہ تمام چیزیں انجام جو عمرے اور حج سے متعلق ہے ان کو انجام دیں گے۔ مگر اب یہاں کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ، چونکہ بہت بڑی منڈی ہے، حج کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ خیال فرمایا آپ نے، حج جو ہے اب تو بہت مہنگا حج ہو گیا ہے، ورنہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ حج سے متعلق سب سے پہلے تو احرام کا کپڑا، اس کے بعد ٹرانسپورٹ۔ آپ کہیں سے بھی جائیں گے تو مکے جانے کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ تو چاہیے گی نا، جدے اترے، مدینے اترے، کہیں اور اترے تو آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن چاہیے گی۔ پھر آپ کو کھانا، جو اعداد و شمار وہاں کے آتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہ جو لوگ دولت مند ممالک سے، مثلا امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یو کے ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، یہاں کے یورپی ممالک کے حجاج ہیں، وہ لوگ آتے ہیں تو حج کے اخراجات، ٹکٹ کے علاوہ اور وہاں کے ہوٹلوں ان سب کے علاوہ کم سے کم $1000 جو ہے وہ اپنی شاپنگ کے اوپر، گفٹ، تحفے، تحائف لے جانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ وہ ملینز حاجیوں کی تعداد کو لگائیں جو ان ممالک سے جاتے ہیں تو وہ کتنا خرچ کرتے ہیں، ٹرن آؤٹ دیکھیں۔ یہ میں اب سے کم 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب نائب وزیر حج جو ہیں جو جدے میں ہوتے ہیں، تو کچھ مشکلات تھیں ہم لوگوں کے گروپوں کے وغیرہ کی۔ میں بھی رجسٹرڈ گروپ تھا میرا سعودی عرب میں، کاروان امام سجاد کے نام سے، تو ہم بہت سے گروپ جو وہاں گئے ہوئے تھے ان کی کچھ مشکلات تھی، اور اس سلسلے میں ہم گئے تو انہوں نے بتلایا کہ 40% جو بجٹ سعودی عرب کا ہوتا ہے، گورنمنٹ جو اپنا بجٹ سال بھر کا بناتی ہے، 40% جو آمدنی ہوتی ہے وہ حج اور عمرے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کتنی اور خاص طور سے مکہ مدینہ، یہ 2 شہر کی بات کروں اور دوسرے شہروں کی نہیں، ان دونوں کے اندر مارکیٹ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے ہی حیات میں یہ پیغامات دیے تھے، اور باقاعدہ ان کے تو وفد جاتے تھے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ اس مارکیٹ میں جتنے مسلم ممالک ہیں وہ اپنی جو بھی ان کی معدنیات ہیں، جو کچھ ان کے یہاں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بنتی ہیں، وہ اس مارکیٹ میں لے کر کے آئیں۔ یہ پوری کی پوری مارکیٹ جو ہے صرف اسلامی ممالک کی ہونی چاہیے، جہاں سب کا سب سامان جو ہے، ہر ملک میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا، بنتا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اور جو خود عرب کے ممالک ہیں، خود سعودی عرب ہے یا دبئی ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان کے یہاں جتنی چیزیں، کھانے پینے، تمام تر چیزیں جو ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، ضروریات زندگی کا، یہ سب کا سب سامان جو مومنین وہاں پر جا کے خریدتے ہیں، سب جو ہے وہ ان اسلامی ممالک سے آئے۔ تو آپ سوچیں کہ اقتصادیات جو ہیں کتنے بہتر ہوں گے۔ اور اس میں ان کا تجربہ بھی بڑھے گا، اس طرح کے امور انجام دیا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کو بتایا جائے۔ آپ دیکھیں نا، مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ ایگزیبیشن ہوتی ہیں، اور ہر قسم کی اسلحہ کی بھی ہوتی ہے، جو پروڈکٹ ہوتے ہیں جس ملک کے، وہ اس کے باقاعدہ پوری دنیا کے، ہمارے یو کے یہاں امریکہ میں ہوتی ہے کانفرنس سے، اور شو ہوتے ہیں، اور وہاں وہ اپنا سامان جو کچھ ہوتا ہے وہ لا کے شو کرتے ہیں، اس میں خریداری بھی ہوتی ہے، آرڈر بھی ملتے ہیں۔ یہ تو پوری دنیا کا تجارت کا ایک پورا کا پورا میدان ہے۔ تو مکے میں بھی ایسے افراد جو ہیں اپنا سامان جو ان کا پروڈکٹ ہے وہ لے کر کے آئیں۔ اب یہ وہاں کی حکومت کے اوپر منحصر ہے کہ ان تمام امور کی طرف ان کی توجہ دلائے، اور یہ جو بہرحال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، مگر اس کے بعد بھی رہبر معظم اس طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ ان کا ہر سال جو حج کا پیغام آتا ہے، باقاعدہ وہ پرنٹ ہوتا ہے، لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اب اس سے بہت سے لوگ منفی
سوچ رکھتے ہیں، بہت سے مثبت رکھتے ہیں، بہت سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیاسی چیز ہے. ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنانا، آج جو کچھ عرب ممالک میں ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم وہاں پر مسلط کیا گیا ہے، جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، لبنان کے ساتھ ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے، یہ سب کا سب بآسانی ختم ہو سکتا تھا اگر مسلمانوں نے تدبر سے کام لیا ہوتا، عقل سے کام لیا ہوتا، ہوش سے کام لیا ہوتا اور امت کے لیے کام کیا ہوتا، ملت کے لیے کام کیا ہوتا. تو سال میں ایک مرتبہ اتنی بڑی، اس لیے کہ کم سے کم لوگ آتے ہیں تو 14-15 دن کے لیے تو آتے ہیں، ورنہ تو مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے اس کے لیے آتے ہیں. اگر آپ 10 دن بھی حج کے لیے کم سے کم لگا لیں تو ہر وقت تو خانہ کعبہ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت تو تسبیح لیے ہوئے نہیں بیٹھے ہیں. وہ مارکیٹ بھی جاتے ہیں، اپنی ہوٹل میں آرام بھی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ زمانہ جہالت کا چلا گیا، یا وہ تمام چیزیں. اب کتنا مہنگا حج ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود حاجیوں میں کمی نہیں ہوئی ہے. وہ جو شوق ہے اللہ کے گھر کا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. ماشاءاللہ سے عمرے پہ ابھی میں شوال کے مہینے میں عمرہ کر کے آیا ہوں، تو حج کی تعداد مل رہی تھی اس زمانے کے اندر، جیسے حج کا زمانہ ہو، اتنی تعداد، اتنے لوگ، اتنے افراد آئے. تو اور زیادہ پورے سال جو ہے وہ عمرہ ہی عمرہ ہے. حج کے تو صرف 1 مہینہ انہوں نے مقرر کر دیا، 15 ذوالقعدہ سے لے کے 15 ذی الحجہ تک اس میں حج ہوگا، باقی دنوں میں جو ہے وہ عمرہ ہوگا. تو حاجیوں میں اور عمرہ کرنے والوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اب اس لحاظ سے یہ ہمارا اپنا بھی فرض ہے کہ ہم وہاں جائیں تو کچھ ان عبادات کے علاوہ بھی ہم اپنی کوئی وہاں سے سبق لے کر کے آئیں. سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ جب ہمارے درمیان میں اتحاد ہو، یونیٹی ہو. میں نے جیسا کہ شروع ہی میں آپ کو مثال دی ہے کہ اپنے وطن میں رہ کر کے جو ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. ایک ہی ساتھ حج کر رہے ہیں، ایک ہی ساتھ میں ہم صحیح کر رہے ہیں، ایک ہی ساتھ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، ایک ہی ساتھ ہم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ جب اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے تو دل کی ساری نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، کدورت ختم ہو جاتی ہے، غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنے دولت کے نشے میں جو چور رہتے ہیں وہ نشہ ختم ہو جاتا ہے. کتنی قیمت کا سوٹ پہنتے ہیں وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. کبھی زمین پہ بیٹھے ہیں، وہ صوفوں پہ بیٹھنا، وہ اعلیٰ ترین گاڑیوں میں سفر کرنا، یہ سارے تصورات آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. وہ بڑے بڑے دسترخوان اور وہ عالی شان مختلف ڈشیں لگی ہوئی، آپ سمجھے کہ نہیں، اور صاحب ہو رہی ہے اور نوکروں کی الغار ہے. جب وہاں جائیں گے آپ تو وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی. آپ سمجھے کہ نہیں، ہوٹل کے کمرے، وہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، وہیں پہ آپ پیاس لگی، آپ نے کچھ لیا، پی لیا. نہ وہ والا حساب نہیں ہے کہ نوکر چاکر آگے پیچھے چل رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں آئے. دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں اپنے ائمہ کا طریقہ آپ کو پیش کرتا. ہمارے ائمہ کا انداز کیا تھا. اور یہاں پر ایک سب سے بڑی خاص چیز آپ دیکھیں، مدینے میں جب جائیں گے تو لیڈیز کے لیے گیٹ الگ ہے. مدینہ منورہ میں مردوں کے لیے گیٹ الگ ہے. خانہ کعبہ میں ایک تو اس کی خوبی یہ ہے کہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کبھی بند نہیں ہوتا. دوسرے یہ کہ ہر دروازے سے مرد عورت دونوں کے دونوں داخل ہوں گے. کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورتیں ادھر چلی جائیں، مرد ادھر چلے جائیں. نہیں، ایک ساتھ سب کے سب عورت مرد مکس ہو کر کے طواف کر رہے ہیں. جو احکامات فقہی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے، عورتوں کی جگہ کا، مردوں کی جگہ، کتنی دوری، نامحرم، یہ سب کچھ. چہرہ کھلا ہوا ہے عورتوں کا، عورتیں آگے بھی ہیں، پیچھے بھی ہیں، بیچ میں مرد ہیں، یا بیچ میں عورت ہے، چاروں طرف مرد ہیں. خانہ خدا کی زیارت ہو رہی ہے، شیطان دل سے نکل گیا، وسوسہ نہیں. کتنی حسین ترین خوبصورت عورت جو ہے وہ طواف میں آ جائے، کتنا ہی خوبصورت ترین حسین مرد آ جائے، آپ جب احرام میں ہیں صرف آپ کو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا گھر ہے،
اس لیے کہ یہ چیز جو ہے ہر وقت نہیں ملے گی آپ کو. بہت بڑا کرم، بہت بڑا شرف ہے اللہ کا کہ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرا دے. اب آپ کہیں گے کہ میں اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ طواف نہیں کرتا، یہ تو رافضی ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. آپ کا حج گیا. سعودی والے کہہ سکتے ہیں، وہ افراد جو اپنے کو وہابی اور اہل حدیث کے نام سے پکارتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی کہنے والا نہیں ملے گا. یہ معجزہ ہے خانہ کعبہ کا. یہ ارکان ادا کرنے کے بعد میں خالی بیٹھ جائیے، نہ آپ طواف کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، خالی خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں. میاں بیوی بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اپنی دنیا جہان کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. یہ کیفیت جو ہے، جو کرتا ہے آج اسی کو پتا ہے، اسی کو اندازہ ہے. میں مختلف چیزوں کو پھیلا کر کے وہ ایک چیز پیش کر رہا ہوں جو انشاءاللہ اس پہ مستقل 10 ذی الحجہ والا جو پروگرام ہے، میں اس روز انشاءاللہ اس کے بعد میں 11، 12 یہ 4 دن کا پروگرام میں مکمل اسی موضوع پہ کروں گا آئندہ ہفتے. مگر سوچیے، فکر کیجیے ان تمام چیزوں کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو اس دعوت کے دینے کے لیے بلایا ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے. کیا صرف اس لیے کہ آپ طواف کریں میرے گھر کا، 2 رکعت نماز پڑھ لیں مقام ابراہیم کے اوپر، اس کے بعد میں آپ جو ہیں وہ صحیح کر لیں، اور بال کٹوا کر کے اب آپ کا عمرے سے فارغ ہو گئے، آپ جو ہیں وہ عمرے سے احرام سے باہر آ گئے. پھر حج کا طواف کیجیے. حج کے لیے جو ہے آپ عمرے میں سب سے پہلے جو ہے وہ طواف ہے. جب آپ حج شروع کریں گے تو اس میں پہلے طواف نہیں ہے، آخر میں طواف ہے. یعنی احرام آپ خانہ کعبہ کے پاس سے باندھیں گے، جب وہ عمرے کے لیے باندھیں گے تو آپ باندھیں گے وہاں سے، میقات سے. وہ مسائل دوسرے ہیں، وہاں جانے کا موقع، وہ الگ چیز ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کروں گا. مگر یہ کہ وہاں سے آپ احرام باندھ کے آئیں گے. اب جب آپ حج کا احرام باندھیں گے تو وہ خانہ کعبہ، نیت کے لیے حکم یہ مقام ابراہیم سے کی جائے. اب اس کے بعد یہاں سے آپ 8 تاریخ کو مائیگریٹ کر کے چلے جائیں گے مینا میں، اور پھر اگلے روز ظہر کی نماز سے پہلے چلے جائیں گے میدان عرفات میں، اور مغرب سے پہلے، مغرب کے وقت جو ہے آپ وہاں سے صرف 2 اور عصر. اب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیے، دونوں نمازیں ملا کے پڑھنی ہیں. ظہر اور عصر کی نماز ہر مسلم نہیں صاحب، ہم تو جو ہے پاکستان میں، انڈیا میں، فلاں جگہ ہم تو ظہر کی نماز الگ پڑھتے تھے اور عصر کی الگ پڑھتے. نہیں، پڑھو، یہاں پر حکم ہے اور ہر شخص پڑھے گا ایک اذان کے ساتھ. الگ اذان نہیں ہو گیا، صرف ایک اذان ہوگی. تو مسلمانوں، دوسروں کو تم اعتراض کرتے ہو کہ کیوں پڑھتے ہو؟ ہمیں اعتراض نہیں ہے، کسی مسلمان کو دوسرے کی عبادت پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. آپ دیکھیں نا. بہرحال انشاءاللہ یہ چیز ہم آپ کو آگے بیان کریں گے. تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے، آپ کے دل کا فطور ختم ہو گیا. اب حج کرنے کے بعد میں آپ جب وہاں سے فارغ ہو کے آتے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ لگ لیتا ہے. اب آپ اپنے محلے میں جا کے اسی پرانی روش پہ آ گئے، یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں مسلک کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، اور وہ نفرت پھر آ گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے گھر کے قریب جب جاؤ گے ہر طرح کا اختلاف ختم ہو جائے گا، ہر طرح کی نفرت ختم ہو جائے گی. اور جب دور وہاں سے واپس پلٹ کے آؤ گے تو پھر وہ نفرتیں پیدا ہو جائیں گی. اس لیے اس پیغام کو کم سے کم کہ ملت پوری دنیا کے اندر ایک تسبیح کے دانوں کی طرح بن کر کے رہے، کم سے کم یہی پیغام وہاں سے نشر ہونا چاہیے کہ جس صورت سے تم یہاں کے اوپر متحد ہو کر کے ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہو. مسجد تو خدا کا گھر ہے. یہ کیا یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، بریلویوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد تو خدا کا گھر ہے.
کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ کیوں؟ اس کے معنی یہ کہیں نہ کہیں خرابی ہے. اگر یہ شرعی اسلامی چیز ہوتی تو سعودی عرب تو بہرحال وہ تو وہابیزم کا جو ہے دم بھرتا ہے نا، تو دوسرے فرقوں کو آنے نہ دیتا. مگر نہیں، جائز نہیں ہے. اسلام مسلمان ہونا شرط ہے، اور جب مسلمان ہونا شرط ہے تو آپ دیکھیے وہاں کے اوپر کسی بھی مسجد کے اندر آپ جائیے، نہ کوئی شیعہ کی مسجد ہے نہ کوئی سنی کی مسجد ہے. کوئی نماز پڑھے ہاتھ کھول کے پڑھے، ہاتھ باندھ کے پڑھے، بسم اللہ پڑھے نہ پڑھے، ہر ایک. کوئی کسی نے پوچھا کیسے نماز پڑھ رہے ہو بھائی، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ چاہے جس طریقے سے اپنی پڑھتے ہو، مگر آپ کو مجبور نہیں کریں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو جاہل ہے، وہ اسلامیات سے واقف نہیں ہے، اسلامی قوانین سے واقف نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو مقصد یہ کہنا کہ اللہ نے ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے آپ کو مہیا کر کے دیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے ہمارے ملک میں یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں یہ قید بند ہے. ارے اللہ نے آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا ہے کہ جہاں ہمارا ملک، اللہ کا ملک، اللہ کی جگہ، اللہ کا وطن، اللہ کا گھر، وہاں آپ آ گئے تو اس کی پناہ میں آ گئے ہیں. اب اپنے دل کا راز دوسرے کو بتائیے، دوسرے سے دوست سے کیجیے، دوسرے سے وہ کیجیے، راہ و رسم بڑھائیے. اللہ نے ان تمام حدوں سے نکال کے آپ کو یہاں بلا لیا. یہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہندوستانی ادھر رہے گا، پاکستانی ادھر رہے گا، امریکہ کا ادھر، وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے. ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ پیتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں اگر آپ یہ بھی گفتگو کریں کہ آپ کے ملک کے حالات کیسے ہیں اور ان میں کیسے تعاون کیا جاتا ہے ایک دوسرے سے مشورے کے طور پر، آپ کے یہاں کیا طریقہ ہے، آپ کے یہاں کیا طریقہ ہے، کیا ایسی صورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں انجام دیں، اپنی حکومت کو مشورہ دیں کہ اگر وہ اس پر عمل کرے تو یونیٹی ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرتا. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج وہ عبادت ہے جسے امیر المومنین علیہ السلام نے اسلام کا پرچم اور اہم شعار قرار دیا ہے. اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم فإنہ ان ترک لم تناظروا. تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں جب تک زندہ ہو خانہ خدا سے دستبردار نہ ہونا، کیونکہ اگر اس کی زیارت کو تم نے جو ہے وہ ترک کر دیا تو تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور تمہارا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. یہاں ایک خاص بات دیکھیں کہ دشمنان اسلام کی طرف سے یہ جملہ بڑا مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک حج کی رونق برقرار ہے ہم اس پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. یعنی اسلام کے مٹانے کے سلسلے میں، اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں. ایک دانشور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت پر افسوس ہے اگر وہ حج کے معنی اور حقیقت نہ سمجھ سکیں، اور دوسروں پر بھی افسوس ہے اگر وہ اس کے معنی نہ سمجھ لیں. اس میں شک نہیں کہ حج تمتع وہ حج جو پہلے عمرے سے شروع ہوتا ہے اور اس میں عمرے کے تمام اعمال بجا لانے کے بعد احرام سے نکل جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے حج کا احرام باندھتے ہیں، اس کے مراسم بجا لاتے ہیں. شریعت اسلام میں زیر نظر آیت کے مطابق شروع ہے اور اس آیت کے منسوخ. بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے جو آ گئی ہے. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہشام ابن حکم یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے صحابی تھے، محدث ہیں. وہ آپ کی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، فقلت له مع علت التي لا اجلها كلف الله العباد الحج والطواف في البيت فقال فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب. یعنی خدا نے انسانوں کو پیدا کیا، انہیں ایک ایسے عمل حج کا حکم دیا جو اطاعت دین ان کے دنیاوی فوائد کا حاصل ہے. موسم حج میں مسلمان شرق و غرب سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تاکہ
وہ آپس میں شناسائی پیدا کریں اور ہر قوم دوسری اقوام کی تجارتوں اور لائے ہوئے اقتصادی اموال سے استفادہ کریں، اور نقل و حمل کرنے والے مسافر کرایہ دے کر اپنے منتقل ہونے والے ذرائع و اسباب سے بہرہ مند ہو۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ پیغمبر کے آثار و اخبار سے آشنا ہوں اور یہ آثار اس طرح زندہ رہیں اور فراموش نہ ہو جائیں۔ اگر بنایا یہ ہو کہ ہر قوم صرف اپنے علاقے کے متعلق گفتگو کرے تو وہ ہلاک ہو جائیں، شہر ویران ہو جائے، فوائد اور تجارتی منافع ختم ہو جائیں اور اخبار و آثار پیغمبر نابود ہو جائیں۔ آخر کلام میں یہاں پر ایک جو آخری کیفیت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 200، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ جب اپنے مناسک حج انجام دے لو تو ذکر خدا کرو جیسے زمانے جاہلیت میں موہوم مفاخر پر فخر و مباحات کرتے ہوئے اپنے آبا کو یاد کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہاں دو طرح کے لوگ بعض کہتے ہیں خدایا ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے 201، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں پروردگار اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے حسنہ کے توفیق دے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں مراسم حج کی انجام دہی کے بعد ایک اجتماع منعقد ہوا کرتا تھا، لوگ اپنے باپ دادا سے ملنے والے موہوم افتخارات خوب بیان کرتے تھے۔ قرآن متوجہ کرتا ہے کہ اعمال حج بجا لانے کے بعد خدا کو یاد کرو۔ اس عظیم اجتماع میں خدا اس کی وسیع و بے شمار نعمتوں پر گفتگو کیا کرو، اپنے دلوں کو اس کی جانب مائل کرو، اس یاد خدا میں اتنا تو شوق و شغف اور سوز و گداز ہو جتنا زمانے جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کے لیے وہ فخر و مباحت کے ضمن میں ہوتا تھا، بلکہ خدائے بزرگ و برتر کے بارے میں تو زیادہ جوش و خروش و گہرائی ہونا چاہیے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ تو پروردگار عالم کہے کہ ان مناسک کو حج کرنے کے بعد جو ہے وہ تم ذکر الہی جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرو، اس کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ، اور وہ تمام چیزیں، کیونکہ آج کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ مختصر سی گفتگو تھی ہم نے کہ آپ جو ہیں آپ دیکھیں جو مراسم حج ہیں اس سے پہلے عمرہ ہے، عمرے کے اندر 5 چیزیں اہم ہیں، طواف ہے، 2 رکعت نماز طواف ہے، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ سعی ہے، صفا و مروہ کے درمیان میں، اس کے بعد میں سر کے بالوں کا کٹا لینا ہے۔ حج عمرہ جو ہے چاہے عمرہ مفردہ ہو یا عمرہ تمتع تمام۔ اب اس کے بعد جب آپ حج کے لیے آپ احرام باندھیں گے تو وہاں سے تو آپ کے لیے جو ہے 9 ذی الحجہ کو جو ہے وہ میدان عرفات میں ہونا ضروری ہے آپ کو، اور جب میدان عرفات میں آپ رہیں گے تو اس کی کیفیت انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز آپ کو مشترکہ پڑھنی ہے، اور زوال سے لے کے اور عصر تک۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ آ جائیں، یہاں تو خیمے بھی ہوں گے اور بہرحال آرام کرنے کے لیے قالین ہے، ٹھنڈا پانی ہے سب، لیکن اب مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں جب آپ منہ ہوں گے تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی، جو آپ اپنے ساتھ میں مصلی یا کوئی بھی چیز اپنے لیے ہوں گے صرف وہ ہوگی، بقیہ سب کنکر پتھر زمین سارا غرور ختم۔ پوری رات آپ نہ یہاں کوئی خیمہ ہے نہ کچھ ہے، 80 90 آدمی جو ہے لائن لگائے ہوں گے باتھ روم کے اندر، جو زندگی میں آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، اور وہاں پوری رات صرف آپ کو جو ہے وہ پتھر چننا ہے جو 3 دن مارنا ہے۔ پہلے دن آپ کو جو ہے شیطان بزرگ کو، بڑے شیطان کو مارنا ہے، اس کے بعد میں یعنی 10 تاریخ کو، اس کے بعد میں
11 کو جو ہے وہ تینوں کو مارنا ہے اور 12 کو تینوں کو مارنا ہے. اس کے بعد آپ مغرب سے پہلے وہاں سے 12 تاریخ کو نکل جائیں گے. پر وہ انشاءاللہ تمام چیزیں میں بیان کروں گا. اور اس کے بعد میں جب 10 تاریخ آ جائے گی آپ کو، یعنی اب آپ مشعر الحرام سے طلوع آفتاب ہوتے ہی آپ وہاں سے روانہ ہوں گے اور مینا میں آ جائیں گے. اور یہاں پر آپ کا جو ہے وہ قیام رہے گا. یعنی یہاں شب کے لحاظ سے کہ آپ جاتے ہی سب سے پہلے کنکر ماریں گے شیطان کو، بڑے شیطان کو. اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ قربانی کریں گے اور قربانی کرنے کے بعد میں پھر آپ اپنے بال کٹائیں گے. اب یہاں بالکل آپ کو ٹکلا ہونا ہے، بالکل بال پورے کٹنا ہے آپ کے. کوئی گنجائش آپ کے لیے بال کٹنے کی نہیں ہے. وہ بیماری والی منزل وہ سب کی سب جو ہے وہ الگ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ بیوی ناراض ہو جائے گی، بچے ناراض ہو جائیں گے اور یا میں بہت برا لگوں گا. وہ کٹانا ہی کٹانا، ورنہ آنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ اگر آپ کو میں دنیا داری کرنا تو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی بھائی آپ کو؟ جو شریعت نے احکامات رکھے ہیں، جو رسول اللہ نے فرمایا، وہ آپ کو انجام دینا ہے. بہرحال اب اس کے بعد میں آپ کے بال کٹ گئے، آپ احرام سے باہر آ گئے، اپنے ریگولر کپڑے پہن لیے. اب اس کے بعد میں آپ کے لیے طواف ہے. یعنی عمرے میں جو ہے پہلے طواف ہے، 2 رکعت نماز ہے، اس کے بعد میں سعی ہے. حج میں جو ہے وہ اب آپ احرام سے باہر آ گئے، اب طواف ہے اور پھر وہ جو ہے 2 رکعت نماز طواف، پھر اس کے بعد میں سعی. اب یہ آپ کا حج جو ہے مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد وہاں سے وہ ہمارے یہاں طواف النساء ہے، برادران اہل سنت کے یہاں طواف الزیارہ ہے. وہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ بعد میں بند کریں گے. جو حضرات اس سال حج کرنے کے لیے گئے ہیں، پروردگار عالم ان کا حج قبول کرے، آپ سب کو حج کی توفیق دے. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمیں بھی دوبارہ توفیق دے. ماشاءاللہ بہت بڑے حج کیے ہیں، بڑے عمرے کیے ہیں لا تعداد، لیکن اللہ توفیق دے. امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام نے 25 حج کیے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے، ہمارے تمام ائمہ نے، سوائے امام حسن عسکری علیہ السلام کہ آپ نے کوئی حج نہیں کر پایا. ایسا مخلوق پوری زندگی قید میں کٹی، مگر بقیہ سب ائمہ نے، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے وصیت کی ہے امام حسن علیہ السلام کو. خاص وصیت کی ہے، بیٹا خانہ کعبہ تمہارے گھر، اللہ کا گھر ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، ترک نہ کرنا. یعنی یہ تاکید تھی حج کے لیے. 25 حج پاپ پیدا کیا امام زین العابدین علیہ السلام، جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بیٹا قرآن کی تلاوت ترک نہ کرنا، یہ تمہارے نانا کے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ تمہارا ورثہ ہے. اور ایک مسجد خدا کا گھر ہے بیٹا، خالی نہ چھوڑنا. خدا کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا، یعنی مقصد یہ ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا. ان 3 چیزوں کی، نماز، تلاوت کلام پاک اور خانہ کعبہ. میری گزارش ہے آپ ان باتوں کو توجہ کریں اپنے بچوں کو. جس صورت جس شوق سے انشاءاللہ اس موضوع کو میں آئندہ ہفتے کے 4 پروگرام بیان کروں گا. ہمارے منہ میں افسوس ہوتا ہے ہمارا، یہ مطلب یہ کہ ہمیں جس ذوق و شوق سے ہم ائمہ معصومین بالخصوص کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اسی ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں خانہ کعبہ جانا چاہیے. ارے یہی سوچو کہ تمہارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مولد ہے. کیا خوشی ہوتی ہے اس وقت دیکھ کر کے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، حج کے علاوہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جو اس مقام کی زیارت آپ کو نصیب ہو جائے جہاں سے دیوار شق ہوئی تھی اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئی تھی، اور اس کے بعد مولا کو لے کر کے اسی جگہ سے دیوار دوبارہ شق ہوئی جب حضور لینے کے لیے گئے اور جناب ابو طالب اور بنی ہاشم، تو اسی جگہ سے دیوار دوبارہ شق ہوئی اور جناب فاطمہ بنت، اس کی زیارت آپ کو نصیب نہیں ہوگی پورے سال، صرف حج کے موقع کے اوپر. کیونکہ وہ پردہ جو پڑا ہوتا ہے وہ پورے سال نیچے تک رہتا ہے، اور اس وقت وہ موقع آتا ہے جب حج کا زمانہ آتا ہے تو پردے کو اتنی بلندی تک اٹھا دیا جاتا ہے کہ جو زوار آئے ہیں ان کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے. تو دیوار جو ہے پوری آپ کو سامنے سے نظر آتی ہے، وہ مقام نظر آتا ہے جہاں سے دیوار شق ہوئی ہے. وہ جگہ بھی آپ کو ملے گی، لاکھ کوشش کی گئی ہے، شیشہ پلایا جاتا ہے، نیلس لگائی جاتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں. اب وہاں تو باقاعدہ پردے کو کاٹ کر کے نشان بھی بنا دیا ہے، رکن یمانی اس کو کہتے ہیں، وہاں کے اوپر جہاں سے وہ ہوتی ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ کو وہ جگہ کے اس مقام کے دیدار کا شوق پیدا ہوگا تو وہ بھی آپ کو ملے گا.
انشاءاللہ بہت سی چیزیں خانہ کعبہ سے متعلق قرآن کی آیات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں آئندہ ہفتے ہم پیش کریں گے. یہ موضوع ہمارا آج یہیں کے اوپر ختم ہو رہا ہے. ان کلمات کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حج اور عمرے کی اور کربلا کی زیارت کی آپ کو توفیق عطا ہو، ظہور امام زمان میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار ہو. جو مومن و مومنات بیمار ہے پروردگارہ ان سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو دوسرے احباب کو پہنچے، انہیں تشویق دلائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام تبلیغ پہنچے. اصلاح معاشرہ ہمارا عنوان ہے اور ہم اپنے اصلاح کے لیے اس پروگرام کو رکھا ہے. آپ کی بھی وہ ہو جائے، ہمارا زاد آخرت یہی ہوگا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. ایک سورہ فاتحہ تمام سامعین کے مرحومین، میرے مرحومین کے لیے، مولانا سید تلمید الحسن رضوی صاحب قبلہ اور مولانا اور ہمارے باقر بھائی باقر رضوی صاحب، اس کے علاوہ جن جن کے مومنین میرے والدین کے لیے سورہ فاتحہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.